الحمدللہ۔ اچھا اگر کیا ہو مثلا ایک انسان نے مجھے دی ہے، مثلا فرض کریں میں کسی جگہ پہ سیلری لینے گیا، اس نے سیلری مجھے دی، اس موقع پر خاص کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو میرا ذہن دھوکے میں کہہ دے اس نے دی، اس موقع پر خاص کہیں الحمدللہ خدا ہے، یہ وسیلہ ہے، دینے والا تو ہی ہے، یہ وسیلہ ہے سب۔ کب ہم نے خدا کا ایسے شکر بجا لائیں؟ ہماری نعمتیں بڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا مطلب؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی تعریف کے بعد آپ کہیں خدا ہے تیرا نظام بہت خوبصورت ہے، سبحان اللہ، تو ہی تو ہے، تیرا نظام بہت خوبصورت ہے، جو کچھ غلطی ہے وہ مجھ سے ہے، سب کچھ صحیح تیری طرف سے، غلطی ساری میری ہے، سبحان اللہ، تو پاکیزہ ہے، غلطی میں کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، کس کی وجہ سے آئی ہے؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے کچھ چیزیں غلط کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں خشکی تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے کیا ہے خرابی؟ خرابی ہم سے ہے، اچھائی خدا سے ہے، سبحان اللہ تیرا نظام اچھا ہے، ہم بولیں یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح آپ کی زندگی کے اندر توحید بھی لائے گی، نعمتوں کو بڑھا بھی دے گی، آپ کو خدا کے سامنے خاضع رکھے گی۔ لیکن جب آپ سوچیں گے، جلدی نہیں کریں گے، جلدی کریں گے ضائع ہو جائے گی۔ تیسری چیز معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز جو بچی ہے، اچھی بچی ہے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، البتہ کچھ لوگ بہت خیال کر رہے ہیں اس کا، وہ ہے یہ جو ہم نماز اور مجلسوں کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، زیارت طریقے سے نہیں پڑھتے، ادب سے نہیں پڑھتے۔ زیارت کی پہلی شرط اظہار ادب ہے، بے ادب کسی سے ملنا بہتر ہے کہ نہ ملے۔ بھئی فرض کریں میں اپنے کسی بزرگ کے سامنے پہنچا اور پہنچنے کے بعد نہ ہاتھ ملایا، نہ دیکھا نہ دیکھا، ادھر کو نکل گیا، میں نے کہا میں اپنے والد سے مل کے آیا، تو کوئی کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ نہیں ملتے تم، یہ تو تم اور دل دکھا کے آئے، یہ کیا مل گیا ہے؟ بے ادب زیارت کیوں کریں؟ با ادب زیارت کر۔ ابھی کتنی دفعہ دیکھا ہے، مثلا کوئی دور کھڑے ہیں، کہیں پہ زیارت پڑھی جا رہی ہے، ہم اس مجمع میں نہیں تھے، دور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ بوجھ دیے کھڑا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ ارے تم امام معصوم کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کا احترام اتنا بھی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ تمہاری آواز کہیں پہنچ نہیں رہی، دوسری طرف سے تم کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، آپ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، آپ مشہد جاتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، آپ جواب بھی دے رہے ہیں، میرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بھائی جب تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ جواب دیں، تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ پھر اپنے حال حلیے کو صحیح کرو، زیارت پڑھو، طریقے سے پڑھو، جو پڑھ رہے ہو کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ تم ایک ظاہری ادب ہونا چاہیے، ایک ادب احترام ہونا چاہیے۔ مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں انگلی سے میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یوں ہاتھ جھکا کے دیکھنا چاہتا ہوں، مرضی آپ کی، وہ انگلی کا اشارہ اس لیے کہ تاکہ توجہات ایک طرف رہیں۔ آپ سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھیں، اظہار ادب ہے نا، احترام کا اظہار کریں آپ، جیسے بھی آپ اظہار کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہو، آپ کا اظہار ہو، احترام ہو۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی معصومین کو دن میں 10 دفعہ سلام کرے اور ان کی طرف سے اسے کچھ نہ ملے۔ پتہ نہیں کتنے تحفے مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو اگر ہم طریقے سے سلام کر رہے ہوتے۔ ہم لوگ طریقے سے سلام نہیں کرتے۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، میں نے آپ کو کیا کہا؟ شروع سے عرض کرتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ شروع سے عرض کیا کہ کچھ اچیومنٹس ہیں جو ہمارے لیے اچیومنٹ ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کو آپ کلاسیفائی کر لیں۔ کون سی اچیومنٹ ہے میری جو خود اللہ کے لیے ہے، کون سی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اصلا اچھی ہے ہی نہیں اصلا۔ پھر تیسری بات، اچھی تو ہے پر خلوص نہیں رہی ہے،
نعوذ باللہ خلوص ہاتھ سے نکل گیا. ان کو آپ لکھ لیں مثال کے طور پر. اس کے بعد کیا کریں, تھوڑا سا زندگی پہ توجہ دینا شروع کر دیں. ایک خوبی بڑھا لیں, ایک خرابی ختم کر دیں. جتنا خوبی بڑھائیں گے اہل بیت سے نزدیک, جتنا خرابیاں دور کریں گے دشمنوں سے دور, زندگی آسان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عرض ہوا کہ کچھ چیزوں کو امپروو کر لیں جو پہلے سے ہیں. مثلا سلام کرنے کو امپروو کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عرض کیا لوگوں کو دعا دیں, لوگوں کو دعا دیں. ایک اور بات یہ کہی, اپنی زندگی کو گریڈ دیں یہ دیکھ کر کہ کتنے لوگوں کو میں بے لوس فائدہ دے رہا ہوں, کتنے لوگوں کو بے لوس فائدہ دے رہا ہوں. جو ہم لوگ بہت بڑے بڑے کام سمجھتے ہیں نا, یہ بعض اوقات قبول اتنے اچھے نہیں ہوتے. وہ کام جو انتہائی خاموشی سے بے لوس چھوٹا سا کیا جائے یہ زیادہ قبول ہے. خاموشی سے کریں, بے لوس کریں. یہ جو بڑے بڑے ڈونیشنز نام دے کے کرتے ہیں نا, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. واقعا بڑے بڑے ڈونیشنز جو نام دے کے کرتے ہیں, نام نہ دیں چھوٹا بھی دیں, اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. کسی کو بتائیں خاموشی سے کریں, اس کا امکان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور سلام ہو, طریقے سے ہو, لوگوں کو دعا دیں. زندگی کے اندر بے لوس جن لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھا لیں. پھر دو باتیں اور ہوئیں کہ اس سلام کے ساتھ ساتھ تسبیح کے اوپر بھرپور توجہ دے دیں, اس کو امپروو کر لیں. آخری بات یہ زیارت کو بہتر کر لیں, زیارت کو بہتر کر لیں. اچھا, میں آپ کو تقریباً مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں 26 سالہ تجربہ, مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے زندگی میں اس 1 گھنٹے سے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے, یہ چند پوائنٹس ہی سیکھے ابھی 1 گھنٹے کے اندر, یہ چند پوائنٹ سیکھے, اس 1 گھنٹے کے آؤٹ پٹ کے لیے بہت ہے. بہت. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, آپ کا 1 گھنٹہ ضائع نہیں جائے گا. یہ آپ کی 1 گھنٹے کے آؤٹ پٹ کے لیے بہت ہے. اور کنفرم کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی میں امپروومنٹ آئے گی, جس کو آپ فیل کریں گے کہ ہاں یہ امپروومنٹ ہے. اور ان سب کے ساتھ یہ جتنی باتیں کہیں, ان سب کے ساتھ جو آخری پوائنٹ تھا, اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اہل بیت کے سامنے ادائے احترام کریں. بس ان کے حضور احترام سے پیش آئیں. زیارت احترام سے کریں, اہل بیت کے حضور احترام کریں. ایک بات مجھے کافی عرصے پہلے سمجھ میں آئی, خدا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں. جیسے ہم لوگ فرض کریں کبھی مجلس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مصائب سن رہے ہوتے ہیں, کبھی مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مصائب پڑھنے والے ہم خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہم مصائب پہ گریہ کرتے ہیں, مثلا میں نے پڑھا آپ نے گریہ کر لیا, یا کسی نے پڑھا اور میں نے گریہ کر لیا, اس میں کوئی اور بھی ہے جو مجھے گریہ کرنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے. مثلا میں بول رہا ہوں, ان جملات کے ذریعے آپ گریہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی مدد دے رہے ہیں, چونکہ وہ لوگ بھی گریہ کر رہے ہیں اور وہ بھی. پھر میں نے سوچا کبھی ہوتا ہے میں نیٹ صرف ذکر حسین پر گریہ کروں, دوسروں کا کوئی مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے, مجلسوں میں تو گریہ کروں, کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤں اور اپنے لیے خود مصائب پڑھوں. تنہائی میں بیٹھ جاؤں. مثلا میں آپ کے سامنے ایسی سوچتا ہوں, مثلا تنہائی میں بیٹھ جائیں, تنہا بیٹھ کر سید الشہداء سے کہیں مولا آپ کا چاہنے والا. اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے میں نے ایک اور بات سوچی. میں نے سوچا کہ مولا میں تو لوگوں کے سامنے مصائب پڑھتا ہوں نا, کیا پتا میں کیا نیت ہو جائے, میری خراب ہو جائے, صحیح ہو جائے, کچھ نہیں پتا. اب ایک مصائب پڑھوں گا تنہائی میں بیٹھ کر, کس کے لیے پڑھوں گا؟ وقت کے امام کے لیے, کوئی نہیں سننے والا. اکیلے بیٹھوں گا صرف اپنے امام کے سامنے, اور ان سے کہوں گا مولا آپ کے جد امجد کے لیے مصائب پڑھنے آیا ہوں. ابھی کسی کو سنانے نہیں آیا, آپ کو سنانے کے لیے. آپ کو میں بھی یہ عرض کروں گا, وہی امام صرف ذاکر یا خطیب کی یا مولوی کی مجلس میں تھوڑے آتے ہیں. آپ اپنی مجلس خود سجائیں, تنہائی میں بیٹھ جائیں کہ مولا سے مولا مجھے مصائب پڑھنے نہیں آتے, میں آپ کے جد امجد کی شان میں کچھ مصائب اپنے ذہن میں دہرا رہا ہوں. آپ کس مجلس میں امام تشریف لے آئیں گے؟